السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، مجتبی، مصطفیٰ، پیشوا، مقتدا بنا کر مبعوث فرمایا۔ رمضان المبارک کا بابرکت، برکتوں والا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور موقع عطا فرمایا، رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کا۔ یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ اولیاء اللہ، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، وہ رمضان کی آمد سے کئی مہینہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رمضان کے متعلق دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالی یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما، اور اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر جب رمضان المبارک گزر جاتا تو یہ اللہ والے مہینوں یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو اعمال رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کیے ہیں تو ان اعمال کو قبول و منظور فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی نعمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی طرح بے شمار خوبیوں اور بے شمار فضائل کو لیے ہوئے مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات مبارک ہے، ہر دن اور ہر رات مبارک ہے۔ بعض لوگوں نے رمضان المبارک کے 3 عشرے بنا رکھے ہیں کہ ایک عشرہ رحمت کا ہے، اور رمضان کا ایک عشرہ مغفرت کا ہے، اور ایک عشرہ نجات کا ہے، اور ان 3 عشروں کے حوالے سے 3 مختلف دعائیں بھی ترتیب دے رکھی ہیں، جبکہ یہ بات گھڑنتو من گھڑت ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان پورے کا پورا مبارک ہے، اور رمضان پورے کا پورا رحمت ہے، رمضان پورے کا پورا مغفرت بھی ہے، اور رمضان پورے کا پورا نجات بھی ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ بذات خود بھی مبارک ہے، اور اسی مبارک مہینے کے آخری عشرے میں اور پھر اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کے اندر بڑے بڑے اہم کام ہوئے، اس مبارک مہینے میں بندوں کو، مومنین کو خاص طور پر چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس مبارک مہینے میں قیام رمضان کا اہتمام کیا جائے،
کہ قرآن مجید کی قرآن مجید تراویح میں پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر سخاوت کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اللہ کی راہ میں بہت بڑھ چڑھ کر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ شیطان اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں، جس طرح کہ وہ اس مہینے کے علاوہ عام مہینوں میں اللہ کے بندوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بندوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جو ہے وہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی آگے آنے والی احادیث۔ اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں بندوں کی مغفرت کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے کا پا لینا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے، اور نا شکروں اور نا قدروں پر اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کا روزہ رکھنا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان مرد و عورت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا۔ اور اللہ نے اس مہینے کے روزوں سے جو چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، وہ مسافر کو، بیمار مریض کو، کہ مسافر سفر کے دنوں میں رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، اور بیمار اپنی بیماری میں رمضان کے روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت، جو عورت حمل سے ہے، وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے۔ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اور انہیں پھر ان روزوں کی قضائی بعد میں دینا ہوگی۔ جو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں۔ اور اسی طرح وہ بڑی عمر کا بوڑھا یا وہ دائمی مریض کہ جس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ بڑی عمر کا بوڑھا یا وہ دائمی مریض جس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اسے بھی روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے، اور وہ اپنے روزے کے بدلے میں، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیتے ہوئے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ اور حمل والی عورت اور اسی طرح دودھ پلانے والی ماں، اس کے لیے بھی دو طرح کی رخصت ہے۔ یا تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بعد میں روزے کی جگہ پر روزہ رکھ لے، یا پھر روزے کے بدلے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی بعد میں روزے کی قضائی دے گی تو اس پر فدیہ نہیں ہے، اور اگر وہ فدیہ دے دے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو پھر اس پر روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں رمضان المبارک کے روزے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض کیے گئے۔ اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر یہ روزے فرض کیے،
اور رمضان کے یہ روزے صرف اس آخری امت پر اور اس آخری نبی پر ہی فرض نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کے یہ روزے تم سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، اللہ نے ان امتوں کے اوپر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے اللہ نے اس سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے گزرے ان مومنین و مسلمین پر بھی اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ پرہیزگار ہو جائے کہ جب بندہ طلوع فجر کے بعد سے غروب آفتاب تک اپنا حلال کا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، حلال کا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح اپنی حلال کی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے روزے میں حلال سے رک گیا، کھانے پینے سے رک گیا، اسی طرح باقی رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی بندہ مومن ہر قسم کے گناہ سے اور برائی سے اپنے آپ کو باز رکھے اور بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے متعلق یہ فرمایا، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح بخاری مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ارکان اسلام 5 ہیں، اور ان 5 ارکان اسلام میں سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رکن وہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا روزہ بھی بتایا کہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن وہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا ہے۔ اور یہ رمضان یا یہ مہینے چاند کے کبھی تو قمری مہینے 29 میں ہوتے ہیں اور کبھی قمری مہینہ 30 میں ہوتا ہے، تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور وہ عاقل ہے اور بالغ ہے اور صحت مند ہے، اس پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے سنن نسائی حدیث نمبر 2106 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے یہ روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جس طرح باقی 11 مہینوں میں بندوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شر میں مبتلا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ اس طرح اپنی کارروائیوں کو جاری نہ رکھ سکیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہے۔ تو اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے میں موجود رات۔ اور رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جہاں اس کا روزہ مبارک ہے، جہاں اس رمضان المبارک کا رات کا قیام مبارک ہے،
وہیں اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل فرمایا، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ایمان کی حالت میں، وہ مومن ہوا اور اسے ثواب کی امید بھی ہوئی، اللہ رب العالمین بندہ مومن کے پچھلے گناہوں کو مطلب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے کی فضیلت اور قیام رمضان نماز تراویح کی فضیلت، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے نماز تراویح ادا کر لی، رمضان میں قیام رمضان کیا، جس نے نماز تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ پچھلے پورے 11 مہینے کے گناہوں کو صاف کرنے والا اور گناہوں کو دور کر دینے والا اور ختم کر دینے والا، اور رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھنا، تو یہ تراویح کا ادا کرنا بھی بندہ مومن کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن اپنے صحابہ کو تراویح کی جماعت باجماعت پڑھائی، اور پھر اگلی رات اس لیے نہ پڑھائی کہ کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذوق شوق کی وجہ سے یہ نماز تراویح کلمہ پڑھنے والوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور بھائیوں، اگر یہ نماز تراویح فرض کر دی جاتی تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا خوشی کا مقام کوئی نہ ہوتا۔ اگر نماز تراویح بھی 5 نمازوں کے علاوہ فرض کر دی جاتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی مقام نہ ہوتا، اور میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر رونے کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ اسی طرح ہے نا، اگر نماز تراویح فرض کر دی جاتی، نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی ابن ماجہ، پھر نہ پڑھائی کہ کہیں صحابہ کرام کے ذوق شوق کی وجہ سے یہ تراویح بھی 5 نمازوں کے بعد فرض نہ کر دی جائے۔ اگر یہ تراویح فرض ہو جاتی، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام ہوتا کہ پیارے نبی کے صحابہ جب اگلی رات تراویح پڑھانے کے لیے نہ نکلے، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے امام آئیں گے اور آ کر گزشتہ 3 راتوں کی طرح ہمیں نماز تراویح پڑھائیں گے۔ کتنا انتظار کیا، ہم تو مسجد میں 10 منٹ کے لیے آئیں، ہم مسجد میں 10 منٹ کے لیے اگر زیادہ بیٹھ جائیں اور امام مسجد اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اکثریت کو 99% نمازیوں کو کھجلی الرجی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ اور پیارے نبی کے صحابہ کا کیا حال ہے کہ وہ صحابہ پوری رات بیٹھے رہے کہ ابھی ہمارے مسجد کے امام باہر نکلیں گے اور ابھی ہمیں نماز تراویح پڑھائیں گے۔ صبح ہو گئی مگر نبی علیہ السلام باہر نہ آئے نماز تراویح کے لیے، تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ذوق شوق کی وجہ سے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اگر رمضان کی راتوں میں تراویح فرض ہو جاتی، صحابہ کے جناب خوشی کا کوئی مقام نہ ہوتا، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تو ہمارے لیے رونے کا مقام ہوتا کہ ہم وہ نکمے ہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، تراویح کون پڑھے گا؟ 1 گھنٹہ پوری رات دکان پر بیٹھنا ہو، پوری رات جناب موبائل پر، فلم پر، ٹی وی پر، ڈرامے پر بیٹھنا ہو، لفنگے اور لچے کام کرنے ہوں، پوری رات گزر جائے اور جناب ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی الرجی اور کوئی کھجلی نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز تراویح بھی پڑھائی، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار
کما حقہ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔